اسی پر مجھے بات کرنی ہے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں, ترجمان ہیں مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے, محمد زبیر صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کا. زبیر صاحب, حکومت تو بالکل یہ بات واضح کر رہی ہے, وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب, کہ شہباز شریف سے بات نو, اپوزیشن سے بات ہوگی یس. مطلب کہ شہباز شریف سے وزیراعظم بات کرنا نہیں چاہ رہے ہیں, کیونکہ حکومت سمجھتے ہے کہ شہباز شریف کو بطور ملزم مشاورت میں اخلاقاً شریک نہیں ہونا چاہیے. تو کیا یہ درست نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ملزم جو ہے وہ خود منصف تو نہیں بن سکتا, تو آپ لوگ اپوزیشن لیڈر بدل دیں. نہیں, لیکن قانون تو بدل چکا ہے. قانون میں تو انہوں نے کہا نا فواد چودھری صاحب نے کہ میں ریپریزنٹ کرتا ہوں پرائم منسٹر کو, میں پریزیڈنٹ کو نہیں ریپریزنٹ کرتا. تو ایک تو انہوں نے واضح فرق کر دیا کہ پریزیڈنٹ کو کون ریپریزنٹ کرے گا یہ نہیں ہمیں پتا. آج تک تو ہم یہی سمجھے تھے کہ یہ حکومت وقت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اسپوکس پرسن ان کے جو بھی ہوتے ہیں اور یا جو کیبنٹ ہوتی ہے وہ ان کو ریپریزنٹ کرتی ہے پریزیڈنٹ کے ویوز کو. اب آج پتہ چلا کہ پریزیڈنٹ کے ویوز کچھ اور ہیں. سو پریزیڈنٹ وہ ابھی قانون نافذ کیا ہے, ابھی فاروق نسیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پریزیڈنٹ کنسلٹ کریں گے. بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے کہا لیڈر آف دی ہاؤس اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن کو. وہ کوئی ایمبیگوٹی نہیں تھی, کوئی ایفس اینڈ بٹس نہیں تھی, کوئی یہ نہیں تھا کہ جی اگر شہباز شریف ہوں گے تو پھر نہیں پریزیڈنٹ کریں گے. تو انہوں نے تو واضح کر دیا. لیکن وزیر جو اطلاعات ہیں وہ جو میرا خیال ہے بالکل ہی کس لیول پر چلے گئے ہیں, وہ ہر روز کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو کہ مذاکرہ خیز سے بھی زیادہ ہوتی ہے. کل یا پرسوں تو انہوں نے کہہ دیا کہ 1 کروڑ نوکریاں تو دے چکے ہیں, ابھی ایک سب سکتے میں ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں بلکہ بات اس سے آگے نکل گئی ہے. اب یہاں ہماری اطلاعات اور جو حکومت پاکستان کی اطلاعات ہیں, میں ایک ایگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کتنے آؤٹ آف ٹیون ہیں اور کتنے بلیٹنٹلی وہ نازی, وہ گوبلز کے سٹائل میں جھوٹ بولتے ہیں کہ حکومت وقت جو پی بی ایس ہے ان کا ڈاٹا یہ کہتا ہے کہ 60-70 لاکھ جابز پچھلے 3 سال میں لوز ہوئی ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 کروڑ نوکریاں دے چکے ہیں اور بات اس سے آگے نکل گئی ہے. بالکل صحیح, یہ کلا کی حیران ہے. مجھے تو فواد چودھری صاحب کی بات سے یہ تاثر ملا کہ میں وزیراعظم کا اسپوک پرسن ہوں, تو وزیراعظم کی حد تک تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وزیراعظم نے ملزم شہباز شریف جس پر اربوں روپے کے مقدمات ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. جو صدر پاکستان ہے ان کا پتہ نہیں ہے. مجھے تو یہ تاثر ملا کہ شاید صدر پاکستان بھی کل کو انکار کر دیں کہ وہ بھی نہیں بیٹھیں گے ایک ملزم کے ساتھ. تو پھر یہ قانون بنانے سے پہلے جو قانون بنایا وہ وزیر قانون نے بنایا نا, اور وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ ایکسپلین ہی کر رہے تھے کہ جی کیا طریقہ کار ہوگا. اور انہوں نے بالکل یہ جیسے میں نے پہلے کہا ifs and buts کی بات نہیں کی, شہباز شریف کی نہیں بات کی, انہوں نے قانون کی بات کی کہ اس قانون کے تحت صدر مملکت جو ہیں وہ وزیر اعظم سے جو لیڈر آف دی ہاؤس ہیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن سے بات کریں گے. اب اس کا طریقہ کار بالکل مختلف ہو سکتا ہے. یہ تو اس میں کہیں بھی نہیں کہہ رہے کہ دونوں کو ساتھ بلا کے مشورہ کریں گے, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. ان سے الگ ان پٹ لیں گے, وزیر اعظم سے, لیڈر آف دی اپوزیشن سے الگ ان پٹ لیں گے, اور پھر صدر مملکت جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں. کا رول ہے, پیغام رساں کا رول ہے, صدر مملکت کو بیچ میں لانے کی ضرورت پیش کیوں آئی جبکہ قانون میں یہ چیز موجود تھی آلریڈی کہ اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دی ہاؤس. اس کا ریزن ہے, اس کا ریزن ہے نا, کیونکہ شہباز شریف جو ہیں وہ پولیٹیکل رائبل ہیں, اور وہ ان سے ڈر ہے عمران خان کو کہ شاید جب وزیر اعظم اگلا منتخب ہونے کا وقت آئے تو شہباز شریف ول بی اے کینڈیڈیٹ, اور وہ شاید اتنے مضبوط کینڈیڈیٹ ہوں کہ عمران خان ان کے سامنے نہ ٹھہر سکیں. تو وہ اس کو اسی وجہ سے سب سے پہلے جب حکومت آئی تھی اور عمران خان نے عہدہ سنبھالا تھا, اس کے 3 ہفتے کے بعد شہباز شریف صاحب کو اریسٹ کر لیا تھا, اور سب سے زیادہ عطاب بھی شہباز شریف صاحب پر ہوا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس لیے وزیر اعظم اب مشورے کی تو بات چھوڑ دیں نا, ہاتھ نہیں ملاتے ہیں. اور مجرم کیسے ہو گئے شہباز شریف؟ شہباز شریف نے تو 3.25 سال وہ رگڑے سے گزرے ہیں. ملزم بھی اس وقت تو اگر بٹوین نیب اور شہباز شریف کا دیکھا جائے تو اپر ہینڈ شہباز شریف صاحب کا ہے. گلا جا کے پکڑ شہباز شریف سکتے ہیں کہ 3 سال 3.25 سال ہو چکے ہیں, ان کو 2 دفعہ جیلوں میں بھی ڈال دیا, پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا, اور ان کے فیصلے سن لیں جو بیل کے وقت لاہور ہائی کورٹ نے دیے 2 دفعہ فیصلے, اور سپریم کورٹ نے اپیل کے وقت دیا.
تو سپریم کورٹ نے تو کہا کہ ہمیں تو کرپشن ہی نہیں نظر آئی کہاں ہے. لیکن حکومت تو ابھی بھی کہتی ہے 25 ارب اور 7 ارب کے کیسز ہے, ٹیٹیز کے کیسز ہے, منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. کہاں ہیں وہ کیسز؟ اوپن اینڈ شٹ ہے تو پھر اوپن اینڈ شٹ وہاں کورٹ میں ہونا چاہیے نا. وہاں تو وہ آواز نہیں نکل رہی ہوتی پروسیکیوشن کی, وہاں تو وہ کچھ بولتے نہیں ہیں. بھائی ہم نے منع کیا ہے, ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہے نا. نیب کیا ہمارے کنٹرول میں, پروسیکیوشن کیا ہمارے کنٹرول میں. آپ نے پہلے ایک دفعہ بند کیا, آپ نے پھر دوسری دفعہ بند کیا. جب سپریم کورٹ نے اپیل, جب پہلی دفعہ بیل ہوئی تھی تو نیب گئی تھی سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ کے الفاظ میں دہرا رہا ہوں کہ ہمیں تو کرپشن پورے کیس میں نظر ہی نہیں آئی ہے. اب یہ حقیقت ہے. اب یہاں یہ بیٹھ کے ٹاک شوز میں, اور پہلے کنٹینر میں بیٹھ کے 25 ارب 26 ارب اوپن اینڈ شٹ. بھائی اوپن اینڈ شٹ ہے تو 3 سال ہو چکے ہیں, اس کو کر دیں نا. ہم نے روکا ہے, ہم کب کہہ رہے. یہ کہتے ہیں تاریخوں پہ تاریخیں ڈلواتے ہیں. کون سی تاریخوں؟ جتنی تاریخیں ہم بھگتتے ہیں, مریم نواز نے بھگتی ہیں, نواز شریف نے بھگتی ہیں, شاہد خاقان عباسی نے ایک اپیرنس نہیں کی تھی عمران خان نے. ایک آپ مجھے بتا دیں کتنے کیسز ہوئے تھے. شہباز شریف صاحب نے نوٹس دیا, نجم سیٹھی صاحب نے نوٹس دیا, ایک دفعہ نہیں آئے کورٹ میں. زبیر صاحب ویسے جسٹس جاوید اقبال کو لگایا پیپلز پارٹی نے, نون لیگ نے مشاورت سے لگایا, تو آپ لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کے یہ تحریک انصاف کی حکومت کے فیورٹ بن گئے ہیں اور اسی لیے ان کو توسیع دینا چاہتے ہیں؟ وائی؟ ایک تو دیکھیں, اب عام فہم زبان میں کہوں اور کرکٹنگ پارلنس میں, آپ کسی کو کپتان بناتے ہیں کرکٹ ٹیم کا, تو یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جی آپ نے چونکہ بنایا تھا, جو بھی ریزلٹس آ جائیں, چاہے پاکستان ہاری جائے, سال ہاری جائے, جی وہ لگایا جو آپ نے تھا تو اس لیے آپ کو رکھنا بھی پڑے گا. یہ کیا لاجک ہے بھائی؟ لگایا تھا کوئی پرفارم کرنے کے لیے, بالکل ہم اون کرتے ہیں ان کی رسپانسبلٹی کی جب لگایا تھا, لیکن ان کی پرفارمنس دیکھیں نا پچھلے 3.25 سال ہے کیا. میں آپ کو صرف ایک چیز صرف بتا دوں. نیب, کیونکہ یہ پکڑ دکڑ کا ہی محکمہ ہے نا, نیب آرڈیننس کے مطابق جو انکوائری سٹیج ہے, انویسٹیگیشن سٹیج ہے اور ریفرنس سٹیج, یہ مکمل ہونی چاہیے 10 مہینے میں. ایک کیس میں پچھلے 3.25 سال میں نہیں ہوئی. ایک کیس میں. وہ کہتے ہیں 500 ارب سے زائد کی ریکوری کی ہے, ان کو تو کارکردگی ان کی بڑی زبردست رہی ہے پچھلے 3 سالوں میں. کون ہے 500 ارب؟ شازیہ ایک, چلے آپ بھی پڑھتی ہیں, دیکھتی ہیں, فالو کرتی ہیں. شہباز شریف سے ایک پیسہ نکلوایا ہے, حمزہ سے نکلوایا ہے, مریم سے, کس سے نکلوایا ہے, شاہد خاقان عباسی کس سے ہم کہتے ہیں لسٹ دے دیں ہمیں, وہ پولیٹیشنز کی لسٹ دے دیں جن سے انہوں نے پیسے نکلوائے ہیں. ایک اگر دھیلا نکلوایا ہو, ایک, بھائی کیسز ہی نہیں, کنوکٹ ہی نہیں ہوا تو پیسے کہاں سے نکلوائیں گے؟ تو حکومت ان کو توسیع کیوں دینا چاہتی ہے؟ مطلب کہ اپوزیشن کو مزید ٹف ٹائم دینے کے لیے یہ سوچ رہے ہیں آپ لوگ, یا معلم جبہ کیس بند ہوا توسیع کے معاملات سے پہلے, اس وجہ سے دوسرا وہ پرویز خٹک کا جو سارا معاملات تھے وہ ختم ہوئے؟ شاید 2 چیزیں. ایک سب سے بڑا اپنے چودھری برادرز کا ذکر شاید نہیں کیا, وہ سب سے بڑا ہے کیونکہ کولیشن پارٹنر ہیں, اور آج بھی جو کیس آیا ہے آف شور کمپنیز کے حوالے سے اس میں مونس ہیں, اس میں عمران خان کو قدم اٹھاتے ہوئے ظاہر سی بات ہے ان کو فکر ہے کہ جی اگر پی ایم ایل کیو ناراض ہو جاتی ہے ان کی حکومت گر جائے گی. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے, ان پرنسپل یہ ملک کب سدھرے گا, کب جا کے ہم یہ محسوس کرنا شروع کریں گے کہ اس ملک میں 22 کروڑ عوام رہتے ہیں اور پاکستان کی ایکسٹینشن کی کوئی اتنی زبردست ہسٹری نہیں ہے کہ جی ہمیں نیب کے چیئرمین کی ریپلیسمنٹ, وہ 76 سال کے ہیں, ان کی ریپلیسمنٹ نہیں مل سکتی. پہلے جو قانون تھا اس میں 4 سال کے بعد ایکسٹینشن نہیں تھی. اتحادیوں کی فائلیں بند ہوئی, معلم جبہ جیسے کیسز بند ہوئے, ریوارڈ کر رہی ہے حکومت. دونوں طرف ہوئے نا, ایک طرف تو وہ بند ہوئے سارے حکومتی کیسز, اور دوسری طرف جو اپوزیشن ممبرز کو اور خاص طور پر پی ایم ایل این کو جس طرح سے دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے, اور جس طرح سے گھٹیا طریقے سے ایک ایسے, اور ہم نہیں یہ کہہ رہے, آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹس پڑھ لیں پچھلے 3 سال میں, آپ ہائی کورٹس کی ججمنٹ پڑھ لیں, کیا کہا گیا ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ, کیا کہا گیا ہے کہ جی ایک طرف یہ ون سائیڈڈ وچ ہنٹنگ ہے. یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں. محمد زبیر صاحب, جو ہے حکومت نے آپ لوگوں کی کورٹ میں ڈال دیا ہے کہ ٹھیک ہے مشاورت ہونی ہے, وایا پریزیڈنٹ ہی ہونی ہے, پریزیڈنٹ نے کنسلٹیشن کرنی ہے دونوں کے بیچ میں, تو آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی نام ہے, فٹافٹ آپ لوگ نام دیں, معاملہ ختم کریں. نہیں تو حکومت کے لیے تو آپ نہیں سمجھتے کہ فائدہ ہی فائدہ ہے, اگر وہ رکھنا بھی چاہ رہے ہیں تو لنگر آن ہوگا, ان کے لیے تو دونوں طرف سے فائدہ ہے.
مجھے تو یہ لگتا ہے کہ لیکر کریں گے یہ اپ ٹو دی الیکشنز، بیکاز ظاہر ہے جاوید اقبال نے کوئی کمٹمنٹس نہیں. دیکھیں نا، ایک ریزن تھا کہ اس کی ایکسٹینشن نہیں تھی، قانونی طور پر نیب چیئرمین کی ایکسٹینشن واز ناٹ الاؤڈ، اس وجہ سے کہ اگر وہ ایکسٹینشن الاؤڈ ہے اور وہ بھی 4 سال کے لیے، تو وہ مرہون منت ہوگا حکومت وقت کا. یہ جاوید اقبال کی نہیں بات کر رہا ہوں، میں جنرلی بات کر رہا ہوں. ایک بڑا لاجک بنتی تھی کہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو ہیڈ ہو وہ ایسا ہو جو کہ کسی کے تابع نہ ہو، انڈیپینڈنٹ ہو. اب وہ تابع ہے کہ جی 4 سال کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، کس کو نہیں چاہیے؟ اگر 76 سال کے جاوید اقبال کو چاہیے تو کوئی 50-55 سال کا جب کوئی آئے گا اس کو پھر ایکسٹینشن چاہیے ہوگی. ہو سکتا ہے کہ حکومت کی طرف سے نام آئے جسٹس جاوید اقبال کا اور آپ لوگوں کی طرف سے نام جائے کسی اور شخصیت کا، اس پر معاملات طے ہوں گے، بھلے پارلیمانی کمیٹی میں چلے جائیں، تو پھر تو آپ کی بات درست ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ الیکشن تک یہی چلیں گے. یہی چلیں گے، اور وہ ظاہر ہے زبردست سروس دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے سروس. اور لیکن پاکستان سفر کرے گا جب یہ ایکسٹینشن کی بات پوری دنیا میں گئی ہوگی، جب عمران خان کے وہ جو بھی فرمان تھے اور کمٹمنٹس تھیں اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے اور کرپشن کے خلاف، تو وہ تو بالکل تہس نہس ہو گئی ہے. آخری سوال، اپوزیشن اس آرڈیننس کو چیلنج کر رہی ہے، کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ چیلنج اس آرڈیننس کو؟ ابھی مسلم لیگ جو بھی پارٹی فیصلہ کرے گی، مجھے نہیں پتا اس وقت. تو ہمارا فرسٹ ریاکشن تو یہی ہے کہ اس میں بائی دا وے میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ اس میں جو چینجز ہیں اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں. لیٹ می آلسو بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. جس طرح ٹیکس میٹرز جو ہیں وہ FBR کو دے دیے گئے ہیں. بہت سی چیزیں جو ہیں، فیصلہ سازی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ غلط فیصلہ ہو گیا تو اس میں سزا جو ہو وہ کرپشن کے حوالے سے. میرے حساب سے کرپشن مینز ون تھنگ. اگر آپ نے کمیشن لی ہے، اگر آپ نے کک بیک لیا ہے، اگر آپ نے تحائف لیے ہیں جیسے توشہ خانہ میں لے کے آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے، دس از کرپشن. فائنینشیل کرپشن کی ہم بات کریں. اگر کوئی فیصلہ غلط ہو جاتا ہے کسی کے لیے، غلط میری نظر میں ہو سکتا ہے انہوں نے، اور وہ بھی ایک پوری ایک فورم کر رہا ہے، ECC کر رہا ہے فیصلہ، کابینہ فیصلہ کر رہی ہے، آپ اس کو کرٹیسائز تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے بیسس پر سزائیں دینا شروع کر دیں گے، فائلیں کھولنا شروع کر دیں گے، تو پھر فیصلہ کیسے کوئی کرے گا؟ تو ایک تو چیز وہ اس حوالے سے بڑی اچھی ہوئی ہے.